ہے شرف یہ مصطفیٰ کی ذات نے یا علی کہہ کر ہی شجرے کھنگال دیں گے حیدر کے دشمنوں علی کے نوکروں سے نہ الجھو آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں نکال دیں حیدر کے دشمنوں علی کے نوکروں سے نہ الجھو آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں نکال دیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فخر السادات سید السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد نعمان صدیق شاہ صاحب خطیب اعظم اسلام آباد آپ ہماری بزم کی زینت بن رہے ہیں میں صمیم قلب سے آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے تمامی مہمانان گرامی قدر کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں میں خطیب اسلام پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد نعمان صدیق شاہ صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس خوبصورت بزم میں تشریف لے کے آئے میں قبلہ شاہ جی کا اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے اور اہل خانہ کی جانب سے صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے میں قبلہ شاہ جی کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ماشاءاللہ قبلہ شاہ جی اپنی محبتوں کے ساتھ جلوہ فرما ہیں اس طرف جو میرے دوست بیٹھے ہیں تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں تاکہ جو دوست ابھی بھی کافی سارے دوست تشریف لا رہے ہیں کیونکہ ایک ماحول بنا ہے کہ خطیب صاحب کا جب پتہ چلتا ہے باہر والے اسپیکر پر تشریف لے آئے ہیں تو وہ آتے ہیں یہ والی سائیڈ مکمل طور پر خالی ہے میں نے پہلے عرض کیا تھا جو خود کو جوان کہتے ہیں وہ ادھر آ جائیں اب اگر یہاں کوئی جوان نہیں بچا تو جو جوانوں سے تھوڑا سا اوپر ہے وہ ادھر آ جائے تاکہ یہ سائیڈ پر ہو جائے میں اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں کہ مولا کائنات کا ذکر چل رہا ہے شاہ جی آخری قطع اور میری حاضری مکمل کہ کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول اٹھتے ہیں کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول اٹھتے ہیں علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول اٹھتے ہیں تجربہ ہے یہ برسوں کا کبھی تم بھی آزما لینا تجربہ ہے یہ برسوں کا کبھی تم بھی آزما لینا زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول اٹھتے زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں ذکر علی میں اگر کہو تو رات پوری بولوں مگر وقت اپنے دامن میں اختصار رکھتا ہے شاہ جی کی موجودگی میں آپ احباب میرا ایک مزاج بھی سمجھتے ہیں کہ خطیب سے قبل میں پڑھتا نہیں ہوں چونکہ پڑھ رہا تھا ذکر علی اس لیے مولا کائنات کی شان میں ایک شعر پڑھ دیا میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب اسلام پیکر اخلاص و محبت خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد نعمان صدیق شاہ صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار اپنے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ نعرہ حیدری پہ سینے کا زور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بسيد الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله في مقام آخر ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وشفاعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا ماوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وعالمنا وأكرمنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين وڈیاں مہراں والے سلطانات ذیشانہ وڈے کرم کمائنی بھلا ہووی کلر شور زمین تے مہربانا بوٹے کرم دلائنی بھلا ہووی ککھاں وچ رول دے سے بخت میرے ککھوں لکھ بڑھائنی بھلا ہووی پتہ سارا سردار نکیتیاں دا پردے بات پائنی بھلا ہووی حمد و صلاة تو بعد عالی مرتبت وارثان محراب و منبر حضرات علماء کرام برادران اسلام یاران طریقت میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اج اسی سارے اس سال ثواب واسطے اکٹھے ہیں دعا کرو جنہ ہستیاں واسطے حاضر ہیں اللہ ساڑیاں دعاواں انہاں دے حق وچ قبول فرمائے مالک انہاں نے درجات بلندی دے کے انہاں نے قبراں جنت دیاں باغاں چو ایک باغ بنائے حضرات گرامی رات دیات بھی ہے لیکن اللہ دا گھر ہے تے سونے دی بات ہے میں اختصاراً چند گلاں رد کر ساں باقی تواڈے کول میں عموماً آندا جاندا رہندا گلاں باتاں تسی روز سندے ہی رہندے ہو میں اللہ دا قرآن پڑھیا میرے مالک نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انسا
تواڈے چو کوئی بھی ہوئے نیک عمل کرے مرد ہوئے یا عورت اس دی قید ماڑے ماڑے بولو قید نہیں ہے یا اللہ پھر کوئی حکم کوئی ضابطہ کوئی قانون فرمایا ایک ہے مولا کیڑا فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ نیکی کر لیکن نیکی فائدہ ادوں دے گی جدو میرے محبوب دے ڈیرے دا فقیر بن جائیں گا گل سمجھ آ رہی فرمایا ایماندار ہو کے نیکی کر مرد ہوئے یا عورت ان اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال ہے یا اللہ ایوری ایکشن ہے دا ری ایکشن ہر عمل دا کوئی نہ کوئی رد عمل ہے اسی حضور دے نوکر بن جائیے پھر نیکی کمائیے تو سانو بدلے دے اندر کے عطا کرے گا فرما فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا فرما میرے محبوب دا بن کے نیکی کرنا تیرا کام میں زندگی دی پاکیزگی عطا کرنا میں خدا دا کام میں گل سمجھ آ رہی حضرات زندگی دی پاکیزگی کس نو آکھیا جاندہ مفسرین کرام دیاں کربراں تے اللہ خربہا رحمتاں دا نزول فرمائے جنہاں ساڑھے واسطے قرآن دے تراجم اور تشریحاں کر کے قرآن آسان کیتا فرماندے جنہاں اللہ زندگی دیاں پاکیزگیاں دے وے نا او جیوندے روان تے جاگ انہاں نو سلام کردہ مر جاوان تے جاگ انہاں دیاں قبراں دا بھی احترام کردہ اے سجے کھبے تک لو عام بندے دے ماں باپ ٹر جان اولاد عید والے دن والدین دی قبر تے جاوے گی پھر کے کرے گی 2 منٹ ہاتھ چاہے دعا منگی ایک اگربتی دا دھواں لا کے اورا موڑایا لیکن اس دے برعکس تسی اللہ دے محبوباں دے ڈیریاں تے جاؤ صبح جاؤ یا شامی جاؤ دمی ویلے جاؤ یا راتی جاؤ ساڑیاں گھراں دے اندر ایک تو دوجی بتی لگی ہوئے والد اگو چہرہ بگاڑ کے آخدہ یہ بل کون دے گا بند کر بتی ضرورت نہیں ہے لیکن محبوباں دے ڈیریاں تے تیاڑی جاؤ یا راتی جاؤ لنگر بھی چل رہے ہیں تے بتیاں بھی بال رہی ہیں اللہ پیغام دے رہا کہ جنہوں میں پاکیزگیاں دیواں زندہ ہومن تے جاگ سلام کردہ مر جامن تے جاگ ہونا دے مزار دا بھی احترام کردہ ہے اتنی گل پلے پہ گئی سارے دے میں تسا مثال نال سمجھانا سر لاساں گھابرے ہو گل پلے بنے ہو لاہور جان دا تو انو اتفاق ہوئے لاہور دا ایک دریا دا نا دریائے راوی کے نام ہے راوی دریا او دے 2 کنارے سجا کھبا یمین یسار رائٹ لیفٹ ایک کنارے تے مغل خاندان نے بادشاہ منی خاندانیاں قبران اور مغل انہاں جنہ ایک صدی دے راؤنڈ اباؤٹ انڈو پاک برے صغیر پاک و ہند تے حکومت کی تھی گورنمنٹ تے پارک بنایا لوگ جاندے لڈو کھیڑی کھانا کھادا تاش کھیڑی گپاں کٹیاں موڑ آیا انہاں دیاں قبراں تے جاندہ سارے بولو جاندہ اللہ اللہ حضرات گرامی اگر کوئی بندہ انہاں دیاں مزاراں تے چلا جائے مزارات دیاں تختیاں تے تو انہوں ایک فارسی دے اندر جملہ لکھا نظر آئے گا کہ بر مزار ماں غریبان نئے چراغے نئے گلے نئے پرے پروان سوزد نئے صدائے بلبلے ترجمہ ہی بندائے او لوگو جدو تک اسی زندہ رہے ہیں جہان ساڑیاں کرسیاں دا طواف کردہ رہا لوگ جناب والا سانو ہاتھ بن کے سلام کر کے آگ دے ہے بادشاہ سلامت دا اقبال بلند ہوئے لیکن آج اسی دنیا تو پردہ کر گئے ہیں اندھیریاں کوٹھڑیاں دے اندر آ گئے ہیں قبر دی منو مٹی ساڑے تے پہ گئی ہے ہون انسان تا انسان رہے کوئی بتی جلان واسطے بھی ساڑیاں قبران تے نہیں آندہ کوئی جناب والا پرندہ ساڑیاں قبران تے آکے چاچا آندہ نہیں ہے نغمہ نہیں گاندہ ہے لیکن میرے دوستو راوی دے بندہ دوجے کنارے تے جائے دن نو جائے یا رات نو جائے صبح نو جائے یا شام نو جائے اتھے میرے داتا کنجے بخش لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا مزار پر انوار نظر آئے گا ہر ویلے اتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا میرے نبی تے درود پڑھیا جا رہا اور داتا صاحب دی قبر تے لکھا نظر آئے گا گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکشارا پیر کامل کاملارا رہنما جی اے زندگی دی پاکیزگی
داتا صاحب نہ دیوے نہ پتر ہے 1000 سال تو تے عرصہ ہو گیا داتا صاحب دنیا تو پردہ کیتے کوئی بندہ غلطی نال بھی لاہور جائے نا تعصب نہیں اینک نہ لائی ہوگا اندروں صاف ہوئے وہ آخنا باقی کام بعد وچ کرساں پہلے داتا صاحب تے حاضری دے سکتے تو سا کدی سوچیا مولی بڑے بڑے روکینے نہیں ادھر نہ جائیں کیا ملے گا فلاں ملے گا ٹمکا ملے گا میں کہا ملا تو اپنی تاریخ چلا رہا میرا رب اپنی تاریخ چلا رہا ہن ملا نہیں منیے یا خدا نہیں منیے بولو ماڑے ماڑے بولو مولی صاحب لال رومال لپیٹ کے نا چٹا جوڑا پا کے حرم وچ کھلتے ہونے یہ بیت اللہ ہے اس کا طواف کریں چھوڑیں ادھر کیا رکھا ہے بقی میں جنت البقی جا کر کیا کریں گے یہ کیا کریں گے یہ بیت اللہ شریف ہے ہم نے کہا ہمیں بھی پتہ ہے یہ بیت اللہ شریف ہے دنیا میں دنیا دار یہ تاریخیں چلا رہے ہیں ان کے پاس نہ جاؤ شرک ہوتا ہے میں نے کہا تمہیں شرک کی کسی نے ڈیفینیشن بتائی نہیں اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں وہ اللہ کی اپوزیشن نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے محبوبوں کے ڈیروں پر چلے جاؤ تو وہاں سے اللہ کی محبت کی سوغات میسر آیا کرتی ہے اگر نہیں یقین آتا اٹھا بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے میرے آقا نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل کو بلا کے اس کی محبت کا جلسہ کرتا ہے اس کی محبت کا کیا کرتا ہے اور پتہ ہے کیا فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ جبریل اے جڑا جنا اس نال میں پیار کرنا تے تینوں آرڈر دے رہا تو بھی پیار کریا کر حکم دیاں دو قسمان ایک حکم ہوندہ ترغیب والا مثلا پیو پتر دے سامنے وضو جان بوجھ کے کرے تاکہ پتر دے اندر ترغیب پیدا ہوئے ابا بڑھا ہو کے ٹھڈے پانی نہ وضو کر رہا میں تا لبا میں نو بھی چاہیدہ میں وضو اس نو آخ دن ترغیبی حکم ایک ہوندہ تسریح صراحتاً حکم دینا ابا کے چال پتر اٹھ پڑھ نماز سمجھ آئی پہلا کہوے کہ وضو پترے دے سامنے کیتا متا اس نے احساس پیدا ہوئے اس نے آخنے حکم ترغیبی ایک ہوندہ حکم صراحتاً مثلا ابا کے چال پتر انگلی میری پکڑ دے سدھا مسیتی چلیے اللہ نے دو حکم دیتے پہلا فرمایا کہ اس بندے نال میں محبت کرداں گویا جبریل دے دل دے اندر خیال آیا جے رب کردہ محبت تے میں کیوں نہ کروں گل سمجھ آ رہی دوجے تے فرما فاحبہو امر سری دیتا پہلے ترغیب دیتی دوجے فرما جبریل میں پیار کرداں تے تیرے تے لازم میں تو بھی پیار کریا کر اللہ اللہ برادران اسلام اے زندگی دی پاکیزگی جڑا انسان جناب والا وفادار بن جاندا اللہ تے حبیب دے نال محبت آیا تو پیمان کر لیندا اللہ انہوں جناب والا زندگی دیاں عزتاں دے نال نواز دیندا اگر وہ انسان دنیا تے زندہ روے جان عزت دا سلام کردا ہے دنیا تو ٹر جائے تے جان او دی قبر دا بھی احترام کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ زیادی لمبی چوڑی باسان دی لوڑ نہیں ہے انسانی بدن دے اندر اعمال دی دنیا دے اندر تکیا جائے آنکھ سب تو چھوٹی لیکن ادا کمال سب تو بڑا ہے آنکھ ہے چھوٹی سب تو لیکن اس دا کمال سب تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آؤ میرے دوستو آنکھ دا کمال تانو دساں کی کمال ہے چونکہ عظمتیں والدین دا بھی جلسہ ہے نال اعمال صالحہ دی ترغیب واسطے میں نے حکم دیتا گیا سن میرے کریم آقا نے کی فرمایا حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا لا تمس النار مسلما من رآنی آؤ کما قال میرے تے تیرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ ایمان دی حالت دے اندر مسلمانوں کے میں محمد عربی دی زیارت کر لوے گا میں محمد گارنٹی دے کے آخریاں وہ بندہ کدی بھی دوزخ دے اندر نہیں جائے گا یا میرے تے توڑے آقا دی بارگاہ دے اندر سوال ہے یا رسول اللہ جنہ ایمان دی حالت دے اندر توڑا دیدار کیتا کوئی صدیق بن گیا کوئی عمر بن گیا کوئی عثمان تے حیدر کرار تے بلال حبش تے سلمان فارس بن گیا میرے لجپال آقا ایتا صحابہ دی شان ہے
انہاں تہاڈا دیدار کیتا انہاں دی جنت پکی ہو گئی ہے لیکن میرے آقا جڑے صحابہ تو بعد آن گے انہاں دا کے بنے گا ویک میرے دوستا تیری اکھ دا کیڑا کمال ہے انسانی بدن دے اندر اکھ سب تو چھوٹی ہے لیکن کمال کیڑا بڑا ہے میرے آقا نے فرمایا او رآ من رآنی او کما قال میرے آقا نے فرمایا جڑا ایمان دی حالت دے اندر میرا دیدار کرے گا او بھی جنت جائے گا تے جڑا مینوں نہ تک سکے ایمان دی حالت دے اندر انہوں تک لوے جنہیں مینوں تکیا او بھی جنت چلا جائے گا دو گلاں سمجھ آ گئیاں پہلے ایمان دی حالت حضور دی زیارت کرو جنت پکی حضور نہ تک سکو انہوں تکو جنہیں حضور نہ تکیا پھر بھی جنت پکی اور میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ایسا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اللہ اکبر کبیر حضرات گرامی ہون نبی پاک دی بارگاہ دے اندر سوال ہے یا رسول اللہ صحابہ نے تو آڈا دیدار کر لیا انہاں دی جنت پکی ہو گئی تابعین نے صحابہ نو تک لیا انہاں دی بھی جنت پکی ہو گئی لیکن میرے آقا سیتا 1400 سال تو بعد اس دنیا تے آئے ہاں کوئی چکری دا رہن والا کوئی پڑیال دا رہن والا کوئی دھمیال دا رہن والا تے کوئی چکوال دا رہن والا سونے آسی بھی تا تیرے غلامہ اسی بھی تا تیرے نادے گنگان والے ہاں میرے آقا صدیاں تا 14 گزر گئیاں نے لیکن لجپالا آج بھی گال تیری عزت دیا جاوے اسی جان دین واسطے تیار ہاں لیکن تیری عزت دا سودا نہیں ہوڑ دیاں گے یا رسول اللہ اسی بھی تا تواڈے غلامہ آقا جس طرح اپنے صحابہ نو گارنٹی دے رہے ہو سونے آسانوں بھی گارنٹی عطا فرماؤ سنو کنز الاموال دی روایت میرے کریم آقا نے کی فرمایا فرمایا لا تدخل النار من رآنی فی المنام او کما قال میرے تے تیرے آقا نے فرمایا لوگو جس انسان نے حالت خواب دے اندر میں مصطفیٰ دا دیدار کر لیا میں گارنٹی دے کے آکھریاں او بھی کدی دوزخ نہیں جائے گا سمجھ آئی پلے پہی نے سرکار فرما جس خواب وچ ماں تک کے دا گارنٹی بھی ہوئی جنت ویسے پھر دنیا نے ہر انسان نی شکل وچ شیطان خوابہ چاہ سکنا لیکن نبی پاک نی شان ہے کہ حضور نہ مماثل نہ مثل ہے سرکار خوابہ چاہون تے پھر دعا بندہ نہ سمجھے حضور ہی خوابہ چاہیں کیونکہ حضور نہ متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا سمجھ آئی ایک اور حدیث ہے سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق او کما قال محدثین نے اس نے دو ترجمے کی تھے پہلا ترجمہ ہے کہ حضور فرمایا کہ جس ماں تکا سمجھو اس میں نے خدا تکا جس ماں تکا سمجھو اس میں نے کہ دعا ترجمہ محدثین نے کیتا حضور فرمارن جس ماں تکا اس ماں ہی تکا کیونکہ شیطان میری مثل ہو سکنا نہیں گل سمجھ آ رہی اتنی گل پلے پہ گئی اللہ اللہ حضرات گرامی تکو نا اکھ دا کیڑا کمال ہے ایمان دی حالت دے اندر ایک واری رسول اللہ دا بندہ دیدار کر لوے ایمان تے دنیا تو چلا جائے جنت پکی ہو جاندی گے میرا تو آڑی بارگاہ دے اندر سوال ہے پڑیال دے رہن والے میرے مسلمان بزرگوں نوجوانوں آج ساڑیاں زندگیاں گزر رہیاں ساڑی زندگی دے ماہ سال گزر رہنے کیا ساڑی زندگیاں دے اندر کدی کوئی رات ہو جائی آئیے جس رات اسا مسلح بچھا لے آوے مدینے دی طرف منہ کر لے آوے وضو کر کے سرکار تے درود پڑھ رہے ہوئے اس نیت نال آج مدینے والے نو یاد کرانگا کی پتا کونین دا سلطان کرم کما دے وے آج دی رات میری آنکھ بند ہوئے مینو حسنین دن نانا جان دا دیدار نصیب ہو جائے
کیا ساڑی زندگی دے اندر کدی ایو جئی رات آئی اساں اپنی زندگی دے جھمیلیاں دے اندر زمینہ دا سانو جنابے والا حساب آندا جائیداداں دے بارے ہر گل جان دیاں رات نو جدوں اپنے بستر تے آندیاں سارے دن دی کارگزاری تک رہے آندیاں کتنا نفع کمایا ہے کتنا سانو نقصان ہویا میں آکیا ہائے کاش میرے دوستو ساری زندگیاں گزر جاندیاں نے لیکن رسول اللہ دے واسطے ساڑے کل ایک رات بھی نہیں ہوندی کاش ساڑیاں گھران دے اندر برکت واسطے ہو جا کم کر لیا جائے ساڑیاں اکھیاں مصطفیٰ دی ذات نو ترس رہی ہوان اور زبان حال دے نال بندہ آنکھ رہے ہوئے کہ وہ چھوڑے دے میں صدمے رول جھلاں یا رسول اللہ سب دی آواز آئے وہ چھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ نانا سارے دی آواز نہیں آ رہی گج کے پڑھ لو وہ چھوڑ دے میں صدمے روز جھلاں یا ہائے کاش ساڑیاں زندگیاں دا اے مزاج بن جائے ساڑیاں اکھاں دے اندر میرے آقا دا حسن سما جائے خلیفہ دوم سیدنا و مولانا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی دا معمول آیا آپ جدوں بھی خلافتیاں کمہ تو فارغ ہوندے ہیں جناب عمر پاک مولا علی دے ڈیرے تے تشریف لے آندے ہیں جو ہی دروازہ کھٹکھٹ آندے ہیں مولا علی دی نظر پہندی ہے کہ عمر آ گئے نے حضرت علی سلام کر کے اندر چلے جاندے ہیں امام حسن تے حسین نو بلا کے لے آندے ہیں آدھے حسنین باہر آؤ تو انو عمر ملن آئے نے حسنین جدو سامنے آندے ہیں حضرت عمر ان آنکھاں دے نال زیارت کر کے خوش ہو جاندے ہیں ایک دن امام حسن مجتبہ نے پوچھا یا امیر المومنین تسی کئی واری ساڑھے ڈیرے تے آئے ہو سانو تک کے واپس چلے گئے ہو دنیا دے سارے معاملات چھوڑ دیں دے ہو کتنی بڑی خلافت توڑے تے بھارے کی وجہ ہے کہ تسی ساڑھے ڈیرے تے بار بار کیوں آندے ہو حضرت عمر دیاں اکھیاں دے اندروں چھما چھما سو آگئے آپ نے فرمایا اے حسن مجتبہ اللہ نے تنو شان عطا کیتی ہے سر تو لے کے سینے تک تو نبی دی تصویر ہے اے حسین اللہ نے تنو شان عطا کیتی سینے تو لے کے قدمہ تک تو میرے رسول اللہ دی تصویر ہے آپ نے فرمایا میرے شہزادے ہو جدوں بھی عمر نو مدینے والے آقا دی یاد تڑپان دیئے عمر توڑے ڈیرے تے آکے نہ اکھاں دے نال توڑا دیدار کردہ ہے عمر دا دل راضی ہو جاندہ ہے گل سمجھ آ رہی آج حضرات گرامی ساڑیاں زندگیاں دے اندر ساڑیاں اکھیاں دا کوئی معنی نہیں رہا کوئی مقصد حیات نہیں رہا ساڑیاں اکھیاں ہر وقت لہو و لعب دا مظہر بنیاں ہوئیاں آئے کاش سنو سمجھ آ جائے میرے کریم آقا دیکھ سے آبی ناؤنا دا حضرت زید ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی زمینہ دے اندر گوڑی کر رہے خدمت کر رہے اپنی زمین دی دوجہ سے آبی آیا انہیں آکھیا جناب والا تسی اپنے معاملات کے اندر لگے ہوئے ہو تو انہوں نہیں پتا مدینے دا تاجدار ظاہراً میرے آقا اس دنیا تو پردہ کر گئے نے حضرت زید ابن اسلم نے جدوں اے گل سنی صحابی واسطے کسی بجلی اور قیامت تو گھاٹے گل نہیں آئی حضرت زیدیاں اکھیاں چو چھما چھم اتھرو آگئے کھرپا زمین تے سٹ دیتا فوراں کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے آپ نے ہاتھ چالے ہاتھ چاہ کے حضرت زید نے رو کے آکھیا اللہم ذہب بصری مولا میریاں آنکھیاں دا نور واپس لے لے دوجا صحابی جڑا خبر لے کے آیا
آیا انہیں آکھیا بھائی جان اگر تہاڈیاں اکھیاں نہ رہیاں نابینے ہو جاؤ گے محتاج ہو جاؤ گے تہاڈے اندر عیب آ جائے گا حضرت زید دیاں اکھیاں چو ساون دی جڑی دی طرح میرے سنگیو آنسو چھما چھم جاری ہو گئے آپ نے فرمایا مینوں بھی پتہ ہے اکھیاں نہ ہون بندہ نابینا ہو جاندا بندہ عیبدار ہو جاندا بندہ کسی دا محتاج ہو جاندا آپ نے فرمایا لیکن سنگیا اکھیاں نو کے کراں گا پہلے اکھ بند کر کے کھول دیوں سامنے میرے آقا دا دیدار ہو جاندا یا ہن میرے کریم آقا دنیا تو ظاہراً پردہ فرما گئے ہن میرے آقا اپنے حجرہ طیبہ دے اندر آرام کرن گے آپ نے آکھیا مولا زید نو نہ اکھاں دی لوڑ نہیں ہے جنا اکھاں دے نال میرے لجپال دا دیدار نصیب نہ ہوئے اسی اپنے آپ تے میرے سمیت ہر بندہ غور کرے اسی کس جگہ تے کھلتے صحابہ فرماندے ہیں سانو حضور تو علاوہ کوئی جچدہ ہی نہیں آیا سبحان اللہ آپ کوئی نبی علیہ السلام دی تانگ تو نہ بیٹھے میں آ رہا ہوں آہستہ آہستہ والدین دی عظمت بیان کر کے پھر اجازت میں تو اڑ تو زیادہ جلدی تھی لیکن تانگ نہ پوے ہو حضور دی مجلس لگی ہوئی ایک عورت قیدی نوجوان خوبصورت سرکار دی مجلس لگی ہوئی سر تے دوپٹہ نہیں آئی نبی پاک نے جو ہی تک کیا سرکار نے اپنی چادر تطہیر اتار کے اس کے سر دے ہوتے رکھ دیتے صحابہ کیا ماذا فعلتا آدھا یا رسول اللہ آقا جی ایک ہے وہ کافر آئے تھے چادر پاکیز آئے سرکار نے فرما تو سب تک کیا نہیں ہوتے سر ننگا یا میں کجیا یا رسول اللہ غیر مسلمہ نبی پاک نے فرمایا عورت مسلمانہ دی ہوئے یا غیران دی ہوئے میں محمد دھیانو عزتاں دین واسطے آیا پھر سرکار نے فرمایا پتر گھر جانا ہی انہیں آکھا جی آقا جانا حضور نے فرمایا صحابہ توڑے جو کون ہے جڑا اس نے چھوڑ کے آوے گا میرے حضور جال امت نے زیان نبی شریف کے اندر بالاستیاب انہوں نقل کیتا تے دو جوان صحابی کھڑے ہوئے انہوں آکھا سونے جی حکم تو آڈا تے چھڑ کے اسی آؤں گے چل پہ اگے اگے عورت گھر دا راہ دس دی پئی پچھے پچھے صحابی تھوڑی دیر تو بعد نا آواز سخت چلی صحابہ نے آکھا مائی صاحبہ تُسی پچھے آ جاؤ اسی اگے انہاں کہ کدی اگے چلان دیو کدی پچھے فرمایا پہلے آواز نہیں چل رہی سی تو اگے چل رہی سی ہن آواز چل رہی ہن کی چل رہی اللہ اللہ حضرات گرامی سنو میرے کریم آقا دے صحابہ دا عشق اتنا ہے صحابہ دی آنکھیاں دے اندر ہر ویلے حسن سرمدی کس قدر جلوہ گر ہے صحابہ نے آکھیا اے نوجوان عورت ہون چونکہ ہوا چل رہی ہے ہوا انتہائی سخت ہے سیرات علاقے دی ہوا بڑی سخت ہوندی ہے انہوں نے آکھیا جناب والا ہون ہوا چل رہی ہے ہوا تیرے بدن دے نال لگ رہی ہے تے اسی نہیں چاندے ہوا دا جھونکا زیادہ زور دے نال آوے تیرے بدن دے نال لگے تیرے بدن تو کپڑے ہٹ جان بدن ننگا ہو جائے تے صحابہ دی نظر تیرے بدن تے پہ جائے کیڑا عشق محمدیوں دے اندر آج عیسال ثواب دی محفل دے اندر آئے ہو آج میرے بھائیاں جنہ انعقاد کیتا انہ دے والدین دنیا تے نہیں کل شاید میں نہ ہوا پرسوں شاید تو آڈے اندروں کوئی نہ ہوئے میرے دوستہ کم از کم انسان قبر دے اندر جائے اتنا تا کر کے جائے جدو آمینہ دلال قبر دے اندر آوے فخر کر کے میرے آقا فرمان فرشتے ہو ای عام نہیں آیا میں محمد دا غلام آیا ہے کاش ساڑھے کول اس طرح دا معیار زندگی ہو آج ساڑھی حالت بڑی عجب ہے میرا آج دا نوجوان گرز کالج اور قرض جناب والا سکولان دے سامنے اپنے موٹر سائیکلان دے اندروں بانسریاں نکال کے شور و غوغا کر کے کوشش کرتا ہے کہ کوئی نوجوان عورت میری طرف متوجہ ہو جائے میں آکھیا میرے نوجوان اپنی اکھیاں نو برباد کر رہے ہیں ایک تا آپ گناہ کر رہے ہیں دوجا اپنے گھر دا راستہ کسی واسطے کھول رہے ہیں کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا جڑا انسان برائی کرن والا جڑا انسان کسی نال زیادتی کرن والا ایو دے اتے قرض آئے یا او دے کول وصول کیتا جائے گا یا او دی اولاد دے کول وصول کیتا جائے گا آج تو کسی غیر دی عورت بری نظر پاویں گا یاد رکھ تو اپنی دروازیاں نو بند بھی کر لے لیکن اپنے آپ نو ننگا کر رہے آئے
حدیث پاک دے اندر آندا میرے کریم آقا دے صحابہ نے آکھیا اس وجہ تو اسی تینوں پیچھے چلا رہے ہیں. انہیں آکھیا میں زندگی دے اندر پہلی واری تکیا محمد دے غلام غیراں دیاں بچیاں دا ایڈا احترام کرن والے. انہیں آکھیا ہن تہاڈا نبی نہیں تک رہا میں مکے دی سونی عورت ہاں میرے گراں دے لوگ ہر گھر دے اندروں میرے واسطے شادی دا رشتہ آ رہا لیکن میں ریجیکٹ کر رہی ہوں. لیکن تہانوں آکھ رہی ہوں جو کچھ کرنا چاہو مینوں انکار نہیں ہے میرے نال برائی کر لو. میرے نبی دے صحابہ نے آکھیا اوے کیوں جی گل کر رہی ہیں اگر ساڈے آقا نہیں موجود ساڈا رب تا تک رہا ہے. انہاں اس آکھیا صحابہ ایک باری نظر چاہ کے تکو میں کیڈی سونی تے ماجبین عورت ہاں شاید تہانوں میرا عشق رفتار کر لوے. صحابہ دیاں اکھیاں چھما چھما آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا تینوں کس آکھیا تو سونی ہے تیرے گراں والے آکھنے ہون گے سونی ہے. انہاں سرکار نو تکیا جے نہیں انہاں نو کہ پتا حسن کنوں آکھیا جاندا ہے. انہاں آکھیا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آدیاں ساڈی اکھ جدھر اٹھ دیے سانو مصطفیٰ دا حسن نظر آندا ہے. سمجھ آ رہی گل دی سارے سمجھ رہے ہو نا. آج ساڑھیاں گھراں دا ہی ماحول نہیں رہے. آج باپ جوان پتر نو آخنا پتر سنگتاں گراؤنڈ تک گھر نہ آنے بیٹھ کج نہ لے کے آویں لوگاں دی اکھیاں جو یا نہیں رہا گھر جوان بہنا نہیں. یہ گل ہے کہ نہیں جیڑے تسی چٹیاں ککھاں لے تسی اپنا دور تکو تے آج تکو حالات اس وقت حیا آیا احساس آیا اکھ دے اندر مقدس تحریک ہے لیکن آج اکھاں دے اندر ان حیا نہیں رہے. عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری گل کی تھی. آپ نے فرمایا جتھے آمنے جاون ہووے تے رکھیے پاک نگاواں کعبے وانگو جانیوں نو تے رویے وانگ پھراواں تے بھائی بھائیاں دے درد ونڈاون تے بھائی بھائیاں دیاں باواں بھائی بھائیاں دے درد ونڈاون تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سرے دا تاج محمد یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. کاش ساڑھے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو. ساڑھی زندگیاں گزر رہی ہیں دن گزر رہے راتاں گزر رہی ہیں سانو احساس نہیں کہ اساں ایک دن قبر دے اندر جانا جتے سانو چھڑ کے جہان چلا جائے. اور پھر ساڑھے محلے تے برادری والے کیا کر دیں جدو بندہ قبر سٹ دیں تے پتھر رکھ دیں نا سلاں پڑیاں تے سیانا بندہ کھڑو کے آکھ رہا جڑی ویتھے نا انہوں بھی پاڑے نو بند کر گارا مارو تانجے ساہ ہوتا تالا نہ آوے. اتے مٹی پان ٹائم کئی تے ہو جائے پچھے کھڑو جان دیں بات خراب ہوگا پانی نہیں دھونا آستے. چاند ایک بندے ہوندے جڑے پاک سنت پوری کر کے آکھ رہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. انجھے گا لینا ہون تا جنازہ بھی وکھاڑا بان گیا. سیاسی لوگا بھی جنازہ پڑھنا آنا جے ووٹ لینے کاش رسول اللہ دی سنت سمجھ کے کوئی جنازہ پڑھ دے ہیں جی. برادری دارہ میں آنا جنازہ پڑھنا تاکہ کل ساڑھے جنازے تے بھی کوئی آوے. انج گل ہے کہ نہیں ایمان نال دسو جنازہ ساڑھے واسطے رواج بن گیا. ساڑھے واسطے کی بن گیا رواج بن گیا. اور اکثر لوگاں پتہ ہی نہیں ہوندہ جنازہ سنت فرض کفایہ کے چیزیں کے نہیں بس ایک ڈیڑھ چالے پڑھنا جی پڑھنا جی پڑھنا. حدیث پاک دے اندر آندہ جدو مردہ مر جائے قبر دے اندر انہوں رکھیا جائے سب تو اوکھا ٹائم او ہوندہ جدو برادری دار اعلان کر کے آخر ہوندے نے اے جی بارے آلے بندے روٹی کھا کے جاوے او خالی کوئی نہ جاوے.
حضور نے فرمایا صحابہ مردہ اندر تڑپ رہا ہوں آخر ہوں تھوڑی دیر تک ٹھہر جاؤ ہونی تا میرے تے او کھٹیم امام بخاری نے 6 جگہ تے حدیث میں نقل کیتا پہلا سوال ہوئے گا من ربو کا دوجہ ہوئے گا ما دینوں کا تریجہ ہوئے گا ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل لمحمد نو بمحمد پہلا سوال تیرا رب کون ہے تیرا دین کی یہ حضور دے بارے کے آکھ دے ہوں پھر جنہ جنیاں اپنا بڑھاپا نہ تکا ہو سی ٹنگاں کام کر دیاں یا نہیں کر دیاں عمر 56 سال فیض آباد دیاں ٹھڑیاں راتاں بارش وستی پی ہوئے گال رسول اللہ دی آ جائے جہان رس دا تے رس جائے مدینے آلی نو رسانا نہیں ہے کہ جس پیرا دیتا ہو سی او قبرج گیا ہو سی تے حضور تا فرمایا ہو سی او ادھے کوڑ کے پوچھتے ہو میں دستا ہوں میرا خادم حسین آگے آئے گل سمجھ آ رہی کہ نہیں تے چراغ گولڑا نصیر ملت بولے فرمایا ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑھو لا الہ الا اللہ کے لا الہ یا سرور عالم صلی اللہ کے لا الہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی میرے کریم آقا دے سے آپا نے آکھیا جدر بھی اسی نگاہ چاہ کے تک دیاں سانو رسول اللہ دا حسن نظر آندہ ہے لہذا اسی تیرے نال کوئی غلط گل نہیں کر سکتے ہیں اس نوجوان عورت نے جدوں اے گل سنی ہے فوراں رون لگ پئی انہیں آکھیا اے رسول اللہ دے سے آپا مینوں بھی اس نبی دا کلمہ پڑھا دیو جدا کلمہ پڑھن دے نال دیاں دیاں عزتاں محفوظ ہو جاندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی اس نوجوان بچی نے کلمہ پڑھ لیا صحابہ انہوں دے گران دے اندر چھڑ کے آئے جدوں اس گران دے اندر اپڑی گران والے سارے کافر ہیں انہوں نے جناب والا بڑا تیکھا سوال کیتا انہوں نے آکھیا اے ڈار سا محمد دی بارگاہ دے اندر رہیں گے قیدی بن کے رہیں گے ماذا فعلت محمدہ دس نہ تیرے نال نبی پاک نے کے سلوک کیتا ہے انہیں آکھیا اوے میرے تے اعتراض کرن والے ہو پوچھن والے ہو کہ میرے نال محمد غلامہ نے کے سلوک کیتا ہے انہیں آکھیا گر چاندے ہو کہ تواڈیاں عزت محفوظ ہو جان چاندے ہو کہ تواڈیاں بچیاں دیاں اکھیاں دے اندر حیا آ جائے پھر میں تہانوں رائے دے کے آکھ رہی ہوں ہونی جاؤ محمد عربی دا کلمہ پڑھ لو انہوں نے آکھیا اگر اسی اپنے پیو دادے دا دین چھڑ کے انہاں دا کلمہ پڑھیے سانو کی لبے گا انہیں آکھیا اور کوئی لبے نہ لبے اتنی گل ضرور ہے کہ تواڈیاں بیٹیاں دیاں عزتاں محفوظ ہو جان گیاں گل سمجھ آ رہی نہیں تانگ تا نہیں بیٹھے ہو ویکھو میرے دوستو آنکھ دا کیڑا کمال ہے ویکھن دے اندر کیڑی چھوٹی جئی لیکن دے کمالات کتنے زیادہ آؤ میرے دوستو اگلی حدیث پاک تلاوت کراں میرے کریم آقا نے فرمایا تواڈے چو کوئی بھی انسان دن وچ ایک واری اپنے ماں باپ دی نا اکھاں دے نال زیارت کرے ماں باپ اپنی اولاد نو تک لین میرے آقا نے فرمایا اولاد اپنے ماں باپ نو تک کے خوش ہو جائے تے ماں باپ اپنی اولاد نو تک کے خوش ہو جان میرے کریم آقا انہوں کے ملے گا میرے آقا نے فرمایا اولاد تو تکن دے نال اگر ماں باپ خوش ہو گئے میں گارنٹی دے کے آکھرے اللہ اولاد نو ایک مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا کیڑا آسان طریقہ ایک کرونا نہ آیا تے 7 لاکھ تک حج پہنچ جا سکتا انجھے گالے تے 7 لکھاں تو بعد بھی یقین نہیں حج قبول ہے یا لیکن ایک واری ماں باپ نو خوشی دے نال تک لو آج ساڑھا معیار زندگی بدل گیا عموماً میں سنگیاں نو آکھدا ہوندا کہ ساڑھے ہاتھ دنیا چم رہی ہے ساڑھیاں جتیاں لوگ سدیاں کر رہے لیکن قرآن نے ساڑھے بارے چو کم نہیں دیتا کہ لازم ساڑھے ہاتھ چمو ہاں اتنا ضرور آکھیا ہے جڑے دین والے لوگ نے انہاں دا ادب کریا کرو احترام کریا کرو لیکن رب کعبہ دی قسم لوگو جا حکم ماں باپ واسطے ہو جا حکم کسی واسطے نہیں ہے سن اللہ دا
قرآن اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے فرمایا قضا یقضی دا معنی بندا، اللہ نے فرمایا لوگو گران دے کسی چودھری نے فیصلہ نہیں دیتا، بلکہ میں کائنات بنان والا محمد دا خدا فیصلہ دے کے آکھریاں کہ عبادت کرنی نے تے بولو کدی کرنی ہے؟ سارے گج کے بولو جڑے اللہ دی عبادت کرنے والے ہو، گج کے بولو سجے کھبے ساڑا کسی نال یارانہ ہی نہیں۔ عبادت کس دی کرنی ہے؟ اللہ دی عبادت کرنی۔ ہن اللہ نے اپنی عبادت تو بعد دوجا حکم کی دیتا، قضا یقضی دے نال اللہ نے فیصلہ دیتا۔ رب نے فرمایا لوگو میرا پہلا فیصلہ ہی ہے کہ عبادت میری کرنی نے، کہ دوجا فیصلہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا لوگو میرا پہلا فیصلہ یہ کہ عبادت کائنات بنان والے رب دی کرنی نے تے جناب والا ماں باپ دے نال نیک سلوک کرنا نے۔ عبادت تے حسن سلوک ماں باپ، یہ دو گلاں سمجھ آ گئی ہیں حضرات گرامی۔ ساڈا مزاج بڑا عجیب، میں مثال دے نال گل سمجھاواں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا ماں باپ نو ایک باری خوشی نال تکے انہیں نو تکن ایک مقبول حج دا ثواب۔ کائنات دے اندر اور کسی نو تکنے نال اے کریڈٹ ملیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ساڑی اس بزم دے اندر آل نبی اولاد علی پیکر اخلاص و وفا حضرت علامہ پیر سید رحم علی شاہ صاحب تشریف لائے، سمیم قلب نال خوش آمدید آخدیاں۔ حضرات گرامی ذرا ایمان نال دسو تواڈا حج 7 لکھ یا قبول ہے یا نہیں؟ تو انہوں کسی نو پتہ ہی نہیں، لیکن ایدے تے مور مدینے دا تاجدار مار رہے۔ حضور نے فرمایا ماں باپ نو خوشی نال ایک باری تک اللہ ایک مقبول حج دا ثواب دے۔ لیکن ساڈا مزاج ہو رہے، اسی آدھے اماں تو انہوں پتہ نہیں تواڈا دور ہو رہا ہن دور بدل گیا۔ میں کہا پتر دور نہیں بدلا، دور ہوئی ہے تیرا مزاج بدل گیا۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی پاک دے دو صحابی آپ اچھی نیوی ہو جاندی سجنہ نہیں، یارہ نال کدی کدی اچھی نیویاں ہو جاندیاں ہیں جی، آپ لگے ہوئے، لیکن 14 صدیاں بعد امت ہی حق نہیں پہنچتا کہ کسی دے بارے گل کرے، ساڑی اوقات ہی نہیں ہے۔ عقیدہ سمجھ آ رہا؟ صحابہ دے آپسی ذاتی معاملات دے اندر 14 صدیوں تو بعد کسی ملہ اجازت نہیں بولنے، ایویں اپنا ایمان دنیا ضائع کر رہے ہیں۔ یہ میری گل یاد رکھو، میں بڑی پکی گل دس کے جا رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن ملاقات ہوئی تو تانوں اس دن سروڑے دی ساری گل سمجھ آوے گی کہ یہ گل غلط آخرا یا صحیح ہے۔ ساڑی اوقات کے وے جنہ حضور دیاں مجلساں کیتیاں، جنہ حضور دیاں زیارتاں کیتیاں ہیں، جنہوں نے قرآن آ کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے بندے ہو کے اس تے راضی ہو، خدا ہو کے نہ تے راضی۔ جدو رب راضی نہ تے ان رب تے راضی کہ تریجی مخلوق کے درو رولے پی پاندی۔ ساڑھا لے سنت دا ایمان تے عقیدہ حضور دے ایک لمحے دی کسی نو مجلس میسر آوے، ایمان دے نال، پھر ایمان دے نال ہی وہ دنیا تو ٹر جائے۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیتا، زکاة نہیں کہ ٹائم نہیں ہویا، دنیا تو صرف حضور دا کلمہ پڑھ کے ایمان دے نال حضور دے سامنے بیٹھ کے چلا گیا، زیارت کر کے یا حضور دی ہم نشینی کر کے ساڑا ایمان کائنات دے سارے اولیاء مل جاون تے اس دے قدمہ دے تھلے لگن والی خاک دے ایک ذرے نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا سچا مذہب کسی دے ہے جو مذہب والے سنت دا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر حضور دی بارگاہ دے اندر غلامی دی نسبت دے نال بندہ ایمان دے دنیا تو جائے تے او دے قدمہ دی خاک دے کہ ذرے نو کوئی نہیں پہنچ سکدا، یہ تا صرف غلام ہے تو دا یہ مقام ہے کہ جڑے حضور دے غلام بھی ہیں، حضور دا خاندان بھی ہیں۔ نہیں گل سمجھ آئی؟ دیکھو پلڑا برابر رکھنا چاہیے، کمپیریزن تا ہے ہی نہیں نا، موازنہ تا ہے ہی نہیں۔ بھائی ہے کون دے ساڑھنو حکم فضائل بیان کرن دا، ساڑھے کو کوئی ترازو نہیں اسی تول کے 5 کلو ادھر پائیے 5 کلو ادھر پائیے، ساڑھا منہ ہی نہیں کہ اسی صحابہ دی آل بیت دی گل کریے تو انہوں دا کرم ہے اپنی گلاں کروا لیندے ساڑھے کو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر باہروں بندہ آوے حضور دیاں قدمہ جھوک کے کلمہ طیبہ پڑھ کے دنیا تو اسلام دی حالت وچ جاوے، او دا مقام ہی وے کہ جس گھوڑے تے چڑھ کے آوے اس گھوڑے دے سمہ دے تھلے آن والی مٹی دیاں قسمہ کائنات بنان والے دا قرآن کھا سکدا،
باہروں آ کے ایڈا مقام پا سکدا تے جڑے گھر دے اندر بہ کے مولا علی شیر خدا 12 سال یا 9 سال دی عمر ہے، حضور نے پہلا جلسہ برادری والے دے بلایا، نبی پاک نے آکھیا علی میرے نال ٹرسی کون ہے؟ تے سارے مخالفن۔ حضرت علی نے فرمایا انا ناصرو کا یا رسول اللہ، سونیا کوئی ٹرے نہ ٹرے علی موڈا لان واسطے تیار ہے۔ کسی نو پیڑ پیندی 100 واری پوے، لیکن یہ گل ہے نا علی نے کیتی نا، میں ہن کی کراں؟ نہیں سمجھ آ رہی، چپ کر گئے۔ تے دوجی طرف تکو مسجد نبوی، رسول اللہ تشریف لائے، ادھر ابو بکر نے، ادھر عمر۔ میرا موضوع نہیں، گل آ گئی تے میں کر رہا تاکہ تانوں تسلی رہے، ٹھیک ہے نا؟ جناب رسالت ماب نو صحابہ نے تکیا، انہاں کہا یا رسول اللہ اے کے رولا؟ نبی پاک نے فرمایا ایک تو ادھرو ہاتھ ابو بکر نہ نپے، ادھرو عمر نوتا کر کے فرمایا ہاکذا نبس یوم القیامہ کما قال، فرمایا صرف اتھوں نہیں گل لینے، اگلی گل بھی حضور دسی۔ سرکار فرمایا قیامتی والے دھاڑے ہر جنا اپنی قبراں چوں نکل سی تے سجنا نال موڈے نال موڈا لا کے حشر وچ آسی تے مہنڈی واری آسی نا۔ میں اپنے روزے انور چوں جدوں باہر تشریف لے کے آسا، میں نے سجے موڈے نال ابو بکر کھڑا ہو سی، کھبے نال عمر فاروق کھڑا ہوا سی۔ میں پھر آکھنا میرا موضوع نہیں، لیکن گل مجبوری۔ تو دوجی طرف تکو نبی پاک کو حضرت علی پوچھا یا رسول اللہ اول من يدخل الجنہ، جنت پہلے کور ویسی؟ نبی پاک فرمایا انا و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا پہلے میں ویسا وقت فاطمہ ہو سی، وقت حسن تے حسین، علی سارا ٹبر اڈا سن ٹبریا سی ویسا جنت وچ۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ دا سن ٹبرے لگے ویسا تے جڑے اڈے پیچھے پیچھے دنیا نال جفی پا گئی نے ہونے ہے، آکھنے ہوئے آل بیت نہیں گل ادب نہ کرے نہیں تے چھوڑے نہ نو۔ یا رسول اللہ انہاں نہ کے بن سی؟ نبی پاک نے فرمایا گھبرا نہیں، فمحبون من ورائکم، اگے اگے اسی مالک بن کے ویسا ہوں، پیچھے پیچھے نوکر بن کے جنت آ جانا، نہ ادھروں چھٹکارا نہ یار گل سمجھ آ رہی؟ اسی آلے سنت بیلنس والے لوگ، اسی صدیق دی گل آوے تاویں ادب دا پہلو نہ چھڑ دے، حیدر کرار دی گل آوے تاویں عشق دا پہلو نہ چھڑ دے۔ سمجھ آئی؟ صحابہ ایک آکھن تے آلے بیت دوجی آکھن، ایک ہوئے تے دوجی نہ ہوئے تے بندہ کانا ہوندہ۔ شاہ صاحب کو مسئلہ پوچھ لے، میں تے مفتی نہیں ہے، سادہ جا بندہ مسئلہ یہ ہے کہ کانا ڈنگر ہوئے تے اس دی قربانی نہیں لگ دی، کانا بندہ کیڑی کاری ہے؟ شاہ جی انجے گالے کانے ڈنگرے دی قربانی نہیں تے کانے جنے نہیں کیڑی حیثیت ہو سکتی؟ کانا ایک ہی تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، آج تک لتر او دا مقدر بنے ہوئے، گولڑے دے پیر نے اے او جی او دی جناب کل ٹھوکی، اٹھن دا کانا آج تک نہ نہیں لے رہا۔ اللہ اللہ برادران اسلام بارسو گل دور چلی گئی میرے دوستو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا بندہ ایک باری اپنے ماں باپ نو خوشی دے نال تک لوے تے ماں باپ انہوں خوشی دے نال تک لون، میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ انہوں ایک مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ دوجا صحابی آیا، انہیں آکھیا میرے آقا جڑا 2 باری اپنے ماں باپ نو خوشی دے نال تک کے سونے آؤ دے واسطے کی حکم ہے؟ میرے لجپال آقا نے فرمایا 2 دی گل کر دے ہو، دن وچ 10 باری جڑا ماں باپ نو محبت دے نال تک کے ماں باپ او دے تیرا دی ہو جان۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صدقے اللہ انہوں 10 مقبول حجاں دا ثواب عطا کرے گا۔ حضور دے 2 صحابی اچھی نیوی ہو گئی، ایک دوجے نال روس پہ تنگ تنو روس پہ، ایک صحابی دنیا اپنے لگا یبن السودا، اوہ تو مین نہ گلہ کرنا توڑی دا اممہ نہ رانگی کاڑا، کیا کیا اس توڑی اممہ نہ بولو، یعنی آکھا اے کالی ماں کے بیٹے۔ نبی پاک نے جملہ سنیا لقد طفح الکیل، روایت آخری حضور نے صبر نہ پیمانہ چھلک دیا۔ نبی پاک نے 2 غلامانوں بلایا، بلا کے میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں ایک کی رولا پا رہے ہو، تو کیوں اس دی ماں نو برا بلا آکھیا؟ انہیں آکھیا سونیا میں دی اممہ نو برا بلا نہیں آکھیا، میرے آقا رب کعبہ دی قسم دی اممہ دا رنگ کالا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اگر ماما دے رنگ کالے ہون تے ماما ماما نہیں ہوندیاں۔ سرکار نے فرمایا ای جاہلاں دا طریقہ ہے جڑے کالیاں ماما نو ماں نہیں آکھتے، رنگ دیاں سفید ماما نو ماں گن دے۔ میرے آقا نے فرمایا میں قانون دے کے جا رہے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات او کما قال، میرے آقا نے فرمایا قانونی ہے ماں جے ہو جائی رنگ والی ہوئے ماں دیاں قدمہ دے نال لپٹ لیا کر، جنت تیرا مقدر بن جائے گی۔ ہائے کاش سانو ماں باپ دی سمجھ آ جائے۔
آج انہاں دے کول پوچھو جنہاں محفل کروائی جنہاں دے والدین دنیا تے نہیں انہاں تے کے گزر رہی شاید انہاں کول دولت بھی ہوئے مال بھی ہوئے جائیداد بھی ہوئے کوٹھیاں تے ماڑیاں تے مال سنگتاں بھی ہون لیکن میرے دوستو ماں والی چھاں انہاں نو میسر نہیں ہے باپ والا سایہ انہاں دا مقدر نہیں پھر میرے آقا نے دوہاں صحابہ نو اپنے کول بہا لیا حضور نے فرمایا آؤ میں تو انہوں دستا ماں دا درد کی ہوندہ ہے میرے کول پوچھو حضور نے فرمایا میری 5 یا 6 سال عمر ہے میں اپنی امی جان بی بی آمنہ پاک دے نال اپنے نان کے گران دے اندر گیا میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو جدو میں اپنی اماں دے نال نان کے نانا جی نو سلام کر کے واپس آ رہا سرکار نے فرمایا لوگو اب وعدے ٹیلے تے آیا جتھے امی آمنہ دی قبر بنی ہوئی اللہ سانو سارے نو امی دی قبر دی پاکیزہ دھرتی دی زیارت نصیب کرے سارے کہہ دیو آمین میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میں اپنی امی جان دے نال جدو اب وعدے ٹیلے تے آیا میری امی آمنہ دی طبیعت خراب ہو گئی میری اماں لیٹ گئیاں حضور نے فرمایا میری اماں میں نو تک کے رو رہی ہیں میں اپنی اماں نو تک کے رو رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا صحابہ 6 سال دی عمر کیڑی عمر ہوندی ہے حالی میں دنیا تے ظاہران آیا نہیں میرے بابا دنیا تو ٹر گئے ہن اماں بیمار ہو گئی حضور نے فرمایا میں رو رہے ہیں کہ میری اماں نے ایک گل ارشاد فرمائی اماں نے فرمایا کلو حی میت وکلو جدید بال وکلو کبیر یفنا وانا میتتم وذکری باق وولت تورا سیدہ بی بی آمنہ پاک نے کی فرمایا آپ نے فرمایا ہر زندہ چیز ایک دن مردہ ہو جائے گی ہر نمی شے ایک دن پرانی ہو جائے گی ہر چھوٹی بڑی شے ایک دن فنا ہو جائے گی آپ نے فرمایا لوگوں جویں باقیاں دیاں ماواں جانیاں نے میں محمد دی ماں بھی دنیا تو چلی جاواں گی لیکن باقیاں دی ماواں دا جانا ہو رہے میرے آقا دی امی دا جانا ہو رہے امی جان تو اڈا جانا کمیں ہو رہے انہوں نے فرمایا لوگوں کائنات دے اندر میں اے ہو جا بیٹا دے کے جا رہی ہیں کل قیامت تک جدو دنیا میرے بیٹے دا نال آوے گی نال میں آمنہ نو جہان سلام کرے گا سمجھ آ رہی گل دی سرکار روندے جاندے صحابہ نو ایک گل سنا رہے سرکار نے فرمایا صحابہ انہاں گلاں تو بعد میری امی بی بی آمنہ دنیا تو ٹر گئی سرکار نے فرمایا کوئی میرے کول پوچھے ماواں دا درد کی ہوندا میرے کول کوئی پوچھے باپ دی اڈیک کی ہوندی ہے آپ نے فرمایا صحابہ میری اماں دنیا تو پردہ کر گئی اب وادی پہاڑی تھی میری اماں دی قبر بن گئی حضور نے فرمایا تانوں پتہ میں تا بچپنے دے اندر آئے ہوں میں نو دادے عبدالمطلب دے کول کون لے کے آیا یا رسول اللہ دسنا کون لے کے آیا سرکار نے فرمایا میرے نال ایک بڑھڑی عورت ہے جدا نا ام ایمن آیا حبش دی رہن والی کالے رنگ والی سرکار نے فرمایا صحابہ ہو کالے رنگ والی ماں نہ ہوئے آتے میں نو میرے دادے دے کول کون لے کے آویا نبی پاک نے فرمایا ماواں تے والداں دے جنابے والا کالیاں رنگا دے تانے نہ دیتے کرو بلکہ لوگ ماواں دے قدماں دے نال جڑ جاؤ گارنٹی میں دے رہا جنت تہاڈا مقدر بن جائے گی اللہ اللہ حضرات گرامی آؤ اور اگے چلیے میرے دوستو حدیث پاک دے اندر آندہ میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر ایک دن سوال ہویا یا رسول اللہ رب راضی کب ہوندہ ہے تے ناراض کب ہوندہ ہے بڑا عام سوال ہے میرے دوستو اگر چاندے ہو اللہ تو آڑے تے ناراض نہ ہوئے اللہ تو آڑے تے اپنی نگاہ رحمت فرمائے سنو میرے مدینے دے تاجدار نے کی فرمایا میرے آقا نے فرمایا لوگو رضا اللہ فی رضا الوالدے وسخط اللہ فی سخط الوالد آؤ کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو اگر باپ ناراض ہو جائے کائنات بنان والا خدا ناراض ہو جاندہ اگر باپ راضی ہو جائے کائنات بنان والا خدا راضی ہو جاندہ ہے اساں اپنے ماں باپ کو کتنا منائے پیر صاحب ہاتھ بن گئے نوہ پیر صاحب کسی پیر صاحب نہیں آکھا ماں ہاتھ بنو پیر صاحب ہمیشہ ہی آکھا نمازہ ہاتھ بنو یا موجود نے خدمت کرو افسوس بڑے بڑے جناب مجذوب تے گھر ماؤ پیو نہیں عزت کی والدین نے احترام کو
لوگوں نے سامنے تسبیحاں پھیر رہے ہونے تے گھر والداں سدھے منہ نہ بلانا کوئی۔ امام فخر الدین رازی آپ دا سن وصال سن 606 ہجری، صاحب تفسیر کبیر، آپ پتہ ہے کہ فرمانے امام رازی فرمانے اگر کوئی پتر یا دھی ماؤ پیو نے خدمت کرے، ماں پیو بیمار ہو ونجن چارپائی تے لمے پہ جان اتھے پیشاب کر دیں، دھی پتر ماؤ پیو سنبھالنے آستے آوے تے منہ ہوتے صاف رکھ کے نے کہ ماں باپ نہ پیشاب ماں تنگ کر رہا۔ امام راضی نے فرمایا اگر ماؤ پیو دے دل وچ اے وی خیال آ جائے نا کہ ہائے ساڈی وجہ تو ساڈی اولاد تنگ ہو رہی، فرمایا اتنا سوچن دی دیر ہے اولاد دیاں ساریاں نیکیاں برباد ہو جائیں۔ تے آج پتر صرف پنڈی کالج داخل ہون دی ڈھیلے، ابا جی تسی بڑے بادشاہ ہو، تسا ساری زندگی پڑیالن چ کٹ چھوڑی، یا مسیتے یا گھر تے یا زمیاں، میں پنڈی ویندا مین پتا آج دا ماحول کی ہے، تینوں بڑا پتا تے جس محنت کر کے تینوں پالیا انہوں نہیں پتا۔ نہیں گل سمجھ آئی؟ حضور دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آیا، انہیں کہا یا رسول اللہ مہینے بعد جڑے پیسے لبنے زنانی روس کو نہیں ہوا اگنی ماں دے ابا اگنا ماں دے، ہون ادھر ہونا تے زنان وینی ادھر ہونا تے ابا وینا میں کیا کروں؟ گل سمجھینے تے بے ہو سکتے چپ کر گئے، پریشانیاں ہیں نا ادھر، اللہ تو سائنہ پریشانیاں تو نہیں جاتے ہیں، اوکھا وقت ہے نا جی بوں اوکھا، سفید پوشی چھپانی بوں اوکھی، باہر تا بوں دنیا مچھاں تا دینی، اندر روڑے بوں سارے، اللہ انہا روڑے تو آزادیو پیر نصیر الدین ری گولڈے والے فرمینے انہیں باہر پگاں تے اندر اگاں، بس اللہ محفوظ رکھے نا اگاں تو پگاں اندر بھی سلامت رہن تے پگاں باہر بھی سلامت رہن۔ حضرات گرامی اللہ اکبر کبیرہ، آج ساڑھے حالات بڑے دیگر گئے، بڑے دیگر گئے، صحابی نے آکھا سونے ہون ابے نہیں مننا یا زنانی نہیں مننا، سرکار نے فرمایا ہے توں کیا آخنا بتونا مال ہے تو اس نے روڑا، سرکار فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، فرمایا صرف تونے پیسے تونے ابے نے نہیں توں بھی ابے نہ ابا جنہیں چاہوے تو ان کو کام کراوے۔ گل سمجھ آنی پہ نہیں ماڑے ماڑے بولے ہو رسیمت نہیں نا بابیاں نا۔ اللہ اللہ برادران اسلام، کاش سانو ماں باپ دی عزتاں دی سمجھ آ جائے۔ حضور دی بارگاہ دے اندر ایک دن ایک بڑھڑی مائی آئی، لاٹھی ٹیکتے ہیں آئی، میرے کریم آقا نے جدو اماں نو تکیا میرے آقا استقبال دے اندر کھڑے ہو گئے، سرکار نے اپنی کالی کملی دے اتے اماں نو بٹھایا، میرے کریم آقا ہستیاں مسکران دے اس بڑھڑی اماں دے نال گلاں کر دے رہے، اماں جان لگی میرے آقا نے بہت سارے تحفے عطا فرمائے، جدو تک اماں میرے آقا دیاں اکھیاں دے سامنے رہی، حضور دے عزت دے اندر کھڑے رہے، جدو اماں چلی گئی، بڑے صحابہ جنہاں نے پہلے کلمہ پڑھے آیا، ان تا جان دے آئی اماں کون ہے، جڑے نوے ایمان دے اندر آئے، انہاں نو نہیں پتا ہے بڑھڑی مائی کون ہے، انہاں پوچھا یہ ایڈی بختاں والی کون ہے، جدے نال میرے آقا ایڈا عظمتاں دا سلوک کر رہے نے، میرے آقا نے فرمایا، میں صحابہ نے آکھیا تسی نہیں جان دے، انہاں آکھیا جناب سانو نہیں پتا، انہوں نے آکھیا حاضی امّو من الرضاعت، اے سرکار نو دودھ پلان والی ماں بی بی حلیمہ سعدیہ ہے، جڑی آوے تے حضور استقبال کرن، جاوے تے سرکار احترام دا خیال کرن، میرے دوستو اگر دودھ پلان والی ماں دا ہے مقام تے سچی ماں دا کے مقام ہوئے گا۔ سوچیا گور کی اے آل بیت دا ذکر کر دیا نا، ساڑھے کو آل بیت دا کردار نہیں رہا، ذکر رہ گیا افکار نہیں رہا۔ امام حسن مجتبہ آپ نے ایک دن بی بی پاک ملکہ ملک بقا راحت جان مصطفیٰ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آکھیا حسن پتر کدی میرے نال بہ کے روٹی کھا لیا کر، آکھیا امی جان تھوڑے نال نہیں کھانا، آکھیا حسن جگ ماں کول بہن نو ترسدا تو میرے نال بہ کے لنگر نہیں کردا، آکھیا امی جان ڈر لگدا کہ کیڑی گل تو، آکھے کی پتا کوئی نوالا تانوں پسند آ جائے، تہاڈی نظر اس نوالے تے ہوے، تہاڈے توڑن تو پہلے میں توڑ کے کھا جاواں، کدھرے بے ادبی نہ ہو جاوے، اس وجہ تو حسن تہاڈے نال بہ کے روٹی نہیں کھائی۔ ساڈا ہی مزاج ہے، یہ مزاج ہے، قرآن دے الفاظ نو تکیا جائے نا، قرآن نے کہ فلا تقل لہما اف، ایسی
ماں پیو گل کرنا ابا جی بڑے بادشاہ ہو تسی اے آکھنا بھی جرم ہے اے آکھنا بھی یہ انہاں کول پوچھو جنہاں دے ماں پیو نہیں ہیں انہاں کول پوچھو جنہاں ماں باپ نے محبت نہیں پائیاں کہ ماں باپ نے محبت کیڑی شے حضور دی بارگاہ اندر ایک صحابی انہاں کہ سونے پتر ونجا پیا دوجا صحابی ہو سکا سونے نال باغیچے کھیڑدا پیا سنوا کو جا کے مل لگا وہ جان لگا سرکار نے فرمایا پتر کر کے نہ بلائیں نہ لے کے بلائیں انہیں آکھا سونے پتر کر کے کیوں نہ بلاواں نبی پاک نے فرمایا کہ پتہ ہوتے کوئی یتیم بچہ کھیڑدا پیا ہوئے جنوں ماؤ پیو دی کمی بڑی محسوس ہوندی پئی ہوئے تو پتر نو پتر کہہ کے بلا کے جفا لاسیں تیرا دل تے راضی ہو جاسی لیکن جڑے یتیم نو ماں پیو دی یاد نال اکھاں چوں اتھرو آسن انہاں دے درداں دا مداوا کون کرے گا ساڑھے اندر انہیں احساسات ہی نہیں رہے لیکن ایک گل یاد رکھے ہو میں عموماً سنگیے نو آکھداں جے میں والدین دے حقوق ہیں میں اولاد دے بھی حقوق ہیں یہ ون وے آف لو نہیں اللہ اللہ برادران اسلام جے میں اولاد دے کڑو پوچھا جائے گا ماں باپ دے نال کے ہو جا سلوک کر کے آیا ایویں والدین دے کڑ بھی پوچھا جائے گا کہ اپنی اولاد نو کے ہو جائے تربیت دے کے آئے ہو میرے کریم آقا دا فرمان ہے رسول اللہ نے فرمایا ادبو اولادکم ثلاث خصال حضور نے فرمایا لوگو اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ یا رسول اللہ کیڑیاں شائیاں میرے آقا نے فرمایا حب نبیکم پہلی شے اپنی اولاد نو اپنے نبی دا پیار سکھاؤ سبحان اللہ کہہ دیا ایک تو تسی راتی لیٹ کر دیو میں تے عشاء دیاں بانگاں نال پڑھیال بڑا ہے لیٹ آپ کر دیو پھر اس ٹائم تانوں نیندر بھی چڑھ جاندی میں اس تو بار بار پوچھدا تنگ تنوں ہو رہے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلامو پہلا کام سرکار نے فرمایا حب نبیکم اپنی اولاد نو اپنے نبی دا پیار سکھاؤ دوجا کام فرمایا حب قرابت نبیکم نبی پاک دے خاندان دا پیار اپنی اولاد نو سکھاؤ اولاداں نو دسو بیٹا جدو میرے نبی دیاں شہزادیاں دا نام آوے ادب دے نال سر جھکا لیا کرو میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی پیر سیال لجپال جدوں آپ دی بارگاہ دے اندر کوئی نعت خان سیدہ فاطمہ پاک دی منقبت پڑھن لگ دایا آپ انہوں روک دیں دے آپ فرمان دے اے منقبت سنن والے ہو اگر کوئی بے وضو بندہ بیٹھا جا کے وضو کر لوے کیونکہ پاکیزہ نبی دی پاکیزہ شہزادی دا ذکر ہون لگا ہے تے دوجا فرمان دے جدو مائی صاحبہ دا نا آوے نا سر نیواں کر لگا پوچھے حضرت کیوں فرمایا قیامت وچ آسانی ہوئے گی آج ادب نال جھکا لو گے قیامت وچ پار لگ جاؤ گے تریجی گل میرے کریم آقا نے فرمائی وقرات القرآن اولاد نو قرآن سکھاؤ حضرات گرامی نبی دا پیار سکھاؤ گے تواڈی اولاد رسول اللہ تے درود پڑھن والی بن جائے گی جدوں تو قبر دے اندر جائیں گا اولاد اگر درود پڑھن والی صبح بھی ثواب تیرے نا شامی بھی ثواب نال والے پوچھن گے اے مردیا تیرے کو لیڈا ثواب کدھروں آ رہا ایڈیاں موجاں کیویں کر رہے ہیں تے اس ویلے بندہ فخر دے نال آکھے گا اوے لوگوں میں عام کم نہیں کیتا دنیا تے رہندیاں میں اپنی اولاد نو رسول اللہ دا وفادار بنا کے آیا نبی پاک دا پیار سکھا کے آیا آج میرا پتر مصطفیٰ تے درود پڑھدا ہے ثواب اللہ مینوں عطا کر دیندا ہے سمجھ آئی اللہ اکبر کبیرہ اور قرآن دی تلاوت سکھاؤ تواڈا پتر ایک قبر تے جائے نہ پڑھے اے بی سی زیڈ تک بابیاں ثواب نہیں لگنا تے جڑے سال میں ایک باری عیدی والے دھاڑے جا کے بابے نے قبراں تے اگر بتی لانے ہو نا دعاں تے بابیاں لبنا ثواب تو نہیں لگتا لیکن تیرا او پتر دوجا قرآن والا جن تو قرآن سکھایا تیری قبر تے جا کے پڑھے الف لام میم ایک سائٹ تے اے تو لے کے زیڈ تک پڑھیا کچھ نہیں لبیا دوجی سائٹ تے کھڑو کہ معصوم بچے نے پڑھے الف لام میم تینوں تری نیکیاں لب جان گیاں تری گناہ معاف ہو جان گے تری درجات بلند ہو جان گے اے کام وارے دا یا گھاٹے دا بولو تے پھر جیویں سزوکیاں دا تے کیری ڈبیاں دے انتظار بارشاں تے دھپنج کھڑو کے تے بیگ جناب جیویں پٹھو لگا ہوندا فوجیاں نو چاہ کے کھڑوتے ہوندے ہو ایویں ہر کدی اوکھے ہو کے سویرے ویلے پتر نو سینے لا کے قرآن لے کے لے جایا کرنا مسیتے تاکہ کل پہ قرآن گواہی دے کے آکھے مالک اس باپ ہون دا حق ادا کیتا
اس اگر پتر نو ایک آنکھ دے اندر دنیا دیتی تھی دوجی آنکھ دے اندر دین محمدی عطا کیتا ہے آج ساڑھا مزاج نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے نا سچ بول رہے ہو مسجد دے قاری صاحب کو بچہ بھیجئے قاری صاحب غلطی نہ لاکن پتر ابے نو 10 اگلے مہینے تو فیس 200 روپے تے باں سیرے تے رکھ لینی پورے محلے دسنا جی او تکو جی مولی تا پیسے نال دین پڑھان دے مولوی تا دین پیسے آستے پڑھ تے سکولے دے اندر فیس 1000 تو جائی تو 5000 ہو جائے کوئی روڑا نہیں دے آنگے ساڑھے بچے نو پڑھاؤ افسوس آج اساں اپنے آپ نو اساں جدوں اپنے دیکھو نا باروں بندہ بلاندے اے میلاد دا مہینہ آندا پیا اس پڑیال کتنے میلاد ہوندے نا تے کئی مولوی صاحب جڑے ملتان تو بالخصوص آندے وہ تو تہاڈے کو 35-40 ہزار چھل کے لے جاندے کہ نہیں بول دینا دیندے تا ہو میں تن پہلے آکھا کانے ڈنگرے دی قربانی نہیں تے کانا بندہ بولدا نہیں یہ گل یاد رکھیں دیندے ہو کہ نہیں دیندے ہو جبکہ تہاڈی مسجد دا امام مہینے دے آخری دن تک رہے ہوندا کسی پلو پیسے لبن تے میں بھی اپنا نظام زندگی چلاؤں کیا ساڑی حالت ہے کہ نہیں حالت ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی نا گل دی دیکھو ساڑے امام صاحب جڑے ساڑے بچے نو رب دا قرآن پڑھان دے ساڑے امام صاحب جڑے ساڑیاں بندہ فوت ہو جائے بیان نال میری گل سمجھ ساڑے امام صاحب جڑے ساڑا کوئی فوت ہو جائے انہوں غسل دیوان دے او دا جنازہ پڑھان دے او دی خدمت کر دے کیا ساڑا حق نہیں بندا میری گل دھیان نال سنو کیا ساڑا حق نہیں بندا کہ اسی اپنے مسلح تے کھڑے ہون والے امام دی خدمت کریے حق نہیں بندا پھر میرے دوستو دسو جڑے ساڑیاں اولاداں قرآن پڑھان والے لوگ ہیں اسی انہاں دی قدر نہ کریے کہ پھر ساڑا کیس کیا ساڑا حق نہیں بندا ساڑیاں اولاداں رب دا دین دسن والے لوگاں دی اسی خدمت کریے اللہ اللہ حضرات گرامی آؤ آخری حدیث پاک تے اجازت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو کدی کدی جنتیاں کیاریاں دی سیر کریا کرو یا رسول اللہ دنیا دے اندر جنتیاں کیاریاں کیڑیاں نے میرے آقا سانو دستے ہو میرے لجپال آقا نے فرمایا ہم مجالس العلم والعلماء آؤ کما قال میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلامو او آل علم دیاں مجلساں نے انہاں دے اندر ضرور جایا کرو یا رسول اللہ علم والیاں دیاں مجلسیں دے اندر جان دے نال اللہ کی عطا کرے گا میرے آقا نے فرمایا لوگو علم والیاں دیاں مجلساں دے اندر جایا کرو اے سمجھو تسی جنتیاں کیاریاں دی سیر کر رہے ہو آؤ میرے دوستو اپنی زندگیاں نو سوار لو زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں کسی نے کل جانا ہے کسی نے آج جانا ہے کم از کم اپنے جان تو پہلے رب نو منا لوگے رسول اللہ نو منا لوگے شریعت پاسدار بن جائیے خدا دی قسم جدوں بندہ قبر دے اندر جائے کم از کم فخر دے نال اتنا تا میرے آقا فرما سکن میرا غلام آ رہا چراغ گولڈا نصیر ملت نے گل مکا دیتی آپ نے کی فرمایا فرمایا باہم ملتے سبت نبرو ہیں آبرو دار نبرو مازاغ نظر کو سے نبرو پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ کہ لا الہ اور میرا پشتو دا شاعر بولیا انہیں آکھیا جلوائیں زیباد مالو زر میں تے قربان دے واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے میرا گھر اولاد جامع بھوب تے قربانے واہ واہ کیٹا سونا نبیاں دا سلطانے خازو چی یوسف لی دا گتی کڑی کلاما دا کئلے دلوے سرور عالاما زڑو نبے بری کڑی داما بوب دمرا شان دے
واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے اور گل مکائی میرے پیر نصیر نے آپ نے کی فرمایا ممکن نہیں مدح شاہ خدا گیلانی پیر نے خوب کہا کہ تھے مہر علی کہ تھے تیری ثنا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ کہ لا الہ اللہ کریم مرومین نے مغفرت فرمائے اندے درجات بلندی عطا فرمائے اللہ کریم اسامی چنگیاں کمانی توفیق عطا فرمائے مالک نے بارگاہ نے اندر جدوں بھی دعا منگو دلوں دعا منگو یا اللہ ساڑیاں اولاداں میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیرت و کردار نصیب فرما واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سارے بانا میرے بانا راہیا شالا جی میں خیر تھے بھی ماہیا یا الہی صدقہ چادر زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اور دست بستہ ہیں کھڑے آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام تمامی احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں سب بندی کر لیں تاکہ دعا کے فوراً بعد لنگر تقسیم کیا جیسے آمنے سامنے ہو کے بیٹھ جائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين